اور جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اور جنوں کو بھی سجدے میں گر جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے. یہ دیکھو یہ یہاں پر فائدہ لکھا ہوا ہے 4 نمبر، یہ بازو میں دبی ہوئی معنی ہے، وہاں پر پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا. یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیمانِ سجدہ تھا. تو اور جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، تو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے. یعنی سبھی فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانا، سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. دیکھو یہاں پر شیطان کا نام پہلی مرتبہ ابلیس کر کے آ گیا، نمبر 1 پہلی مرتبہ 9 نمبر پیجی میں ابلیس کر کے اس کا نام آ گیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے. نہیں، غرور میں آ کے اللہ کا حکم کو نہیں مانا اور کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے حکم دیا تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم علیہ السلام رہا کرو تم اور تمہاری بیوی. یعنی ان کی بیوی اس سے پہلے پیدا ہوئی تھی، وہ قصہ آپ کو سورہ نساء میں معلوم پڑ جائے گا. کچھ قرآن میں کیا کیا آگے پیچھے بتلایا ہے، اس لیے آپ قصص الانبیاء پڑھ کے قرآن کا معنی پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد میں آدم علیہ السلام کا جسم کے بائیں پسلی کی ہڈی سے دادی ماں حوا کو پیدا کر دیا تھا. تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے ابلیس اللہ کی نظر میں گر گیا، کافر میں شامل ہو گیا. تو وہ تم کو دھوکہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے آدم علیہ السلام کو حکم دیے، اے آدم علیہ السلام رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں یعنی جنت میں دادی ماں حوا، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے فراغت جس جگہ سے بھی چاہو، یعنی پورے جنت کے اندر میں جس جگہ سے بھی چاہو تم کھاؤ ان میووں کو، اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے، یعنی جو درخت ہے نا اس درخت کے نزدیک بھی نہیں جانا، اس کا پھل کو کھانا تو دوسری بات، اس درخت کے نزدیک بھی نہ جانا درخت کے، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے، انہی میں شمار ہو جائے گے جو نافرمانی کرتے ہیں، اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو یہ اپنا ہی نقصان کرنے والوں میں سے نہ ہونا کہ اس درخت کے نزدیک بھی نہ جانا، اس پھل کا کھانا تو چھوڑ ہی دو، تو بھی تو اپنا نقصان نقصان میں پڑنے والے میں ہو جاؤ گے. پھر لغزش دے دی، پھر کیا گیا ان کو ہرس پیدا کر دیا، لغزش دے دی. یہ کون؟ شیطان نے. یہاں پر دوسرا نام رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا شیطان بول کے. یہ بھی 9 نمبر پیجی میں ہے. پہلا اس کا نام کیا بولا تھا؟ ابلیس. یہاں پر کیا بولا؟ شیطان. پھر لغزش دے دی آدم علیہ السلام اور دادی ماں حوا کو شیطان نے. دوسرا نام ہے ابلیس کا شیطان نے. اس درخت کی وجہ سے جو برطرف کر کے رکھا ان کو اس عیش میں سے جس میں وہ تھے، یعنی وہ لوگ جنت میں تھے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے پھل کو مت کھاؤ، تو یہ شیطان نے ان کو ہرس پیدا کر دیا. لیکن عورت کا دماغ جو کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بہکا دیا پہلا دادی ماں حوا کو. دادی ماں حوا نے اپنے ہسبینڈ آدم علیہ السلام کو ہرس دلایا، تو دونوں مل کر اس پھل کو کھا لیے. لیکن قرآن میں کہیں بھی ہو دادی ماں حوا کا نام کہیں بھی نہیں آتا کہ یہ غلطی حوا نے کی تھی، دادی ماں حوا نے. لیکن دادا آدم سے خطا ہوئی تھی، یہ آیت قرآن میں آ جاتا ہے.
کہ ان کو اس پھل کو کھانے پر وہ کیا مجبور کر دیا، ان کو ہوشیاں دلا دیا، اور اس عیش سے جس میں وہ تھے اس کو برخلاف کر دیا اس شیطان نے، جس کے وجہ سے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نظر میں گر گیا تھا، اس لیے اس کو بدلہ لینا چاہا، تو اس نے کیا کیا، ان دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے کے لیے عیش کر لغزش دے دی، یعنی ان کا دلوں میں ہوشیاں بنا دیا۔ کیا بول کے کہ ہم نے کہا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہو گے، یعنی اس پھل کو کھانے پر ان کو مجبور کر دیا، ان کو اس طریقے سے ان کو اشارہ کر دیا کہ تم اس پھل کو کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، اس طریقے سے الٹے سلٹے باتیں بتلا کر اس درخت کو پھل کو کھانے پر مجبور کر دیا۔ تو دادا آدم دادی ماں حوا نے اس پھل کو کھا لیا، تو ان کو جنت سے بالکل برخلاف کر دیا۔ جب ان کا بدن کا پورا کپڑا نکل گیا جو چھپا ہوا تھا، دیکھو اپنا بدن کے اندر میں، یہ دیکھو میرا ناخن دکھا رہا ہوں، دیکھو میرا ناخن، یہ ناخن تو ناخن ہی ہے، لیکن اس کا نیچے کا پردہ دکھائی دیتا ہے کیا؟ نہیں دیکھتا ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھ دیا تھا مرد عورت کے بیچ میں، لیکن وہ پردہ کھل گیا، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمندگی کے مارے جنت کے اندر کے درختوں کے پتے اپنے اوپر لپٹنے لگے، چھپانے لگے، نیچے اتر دے باجے۔ تو یہ غلطی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ جس میں وہ آتے، اور ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ، یاد دیکھو یہاں پر ہم نے کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہو گے، بعضوں کے دشمن رہو گے، اور تم کو زمین پر چندے ٹہرنا ہے، زمین پر چندے روز ٹہرنا ہے، اور وہی کام چلانا ہے ایک میعاد مہین تک، زمین پہ تم کو رہنا ہے، زمین پر ہی رہ کر تمہارے زندگی بسر کرنا ہے چندے روز۔